بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارا ٹاپک ہے بدگمانی کی جگہوں سے بچنا۔ ایک حدیث ہے جس کی صحت کے بارے میں کلام ہے، اگرچہ وہ مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کی تائید میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، اس کے شواہد موجود ہیں۔ وہ حدیث ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، یعنی ایسے راستوں پر نہ چلو جہاں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ یہ حدیث اگرچہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، لیکن اس کی تائید میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لائی۔ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی اور جانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر تشریف لائے، اور مسجد کے دروازے کے پاس تھے کہ اس اثناء میں دو انصاری صحابی کا گزر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کہا کہ دیکھو، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے، اور انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ، اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے دلوں میں آپ کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات سوچیں گے؟ یعنی ان پر یہ بات شاق گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجہ محترمہ کا تعارف کروایا، اور یوں لگا کہ جیسے ہم کوئی دل میں کوئی بری بات سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں ایسا کوئی گمان کریں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے یہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دلوں میں میرے بارے میں بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس لیے میں نے یہ تعارف کروانا مناسب سمجھا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ دیکھیے دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ اور سوچے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنی اہلیہ کا تعارف کروانا مناسب سمجھا کہ کہیں شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی خاتون کے ساتھ ہے۔ تو آج دوست یہ شکوہ کنا رہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، میں تو وہاں اس مقصد کے لیے تھا، اور فلاں نے یہ سوچ لیا جو کہ میرا مقصد نہیں تھا۔ تو گو کہ بدگمانی بھی گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث اور قرآن پاک کی آیت سورہ حجرات کی کہ بدگمانی سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بہت زیادہ گمان سے، یہاں گمان سے مراد بدگمانی ہے، اس سے بچو کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، اور احادیث سے بھی اس کا ثابت ہے کہ یہ گناہ ہے بدگمانی کرنا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم بدگمانی کو گناہ سمجھتے ہیں، وہاں ہمیں ایسے راستوں پر نہیں چلنا چاہیے جو کسی کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا سبب بنے۔ ہمیں تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں تہمت کے راستوں سے، یعنی جس راستے پر چلنے سے ہمیں تہمت لگنے کا ایک ہو سکتا ہے اندیشہ، ایک تہمت لگ سکتی ہے، ہمیں ایسے راستوں پر چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو تہمت کے جگہوں سے بچانا ہے،
ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرنا ہے جہاں تہمت لگ سکتی ہو، ایسے راستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں ہمیں تہمت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ایسے راستوں سے چلنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے جہاں تہمت کا لگنے کا خوف ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا بخشے۔